57 سالہ جسٹس کے جب ہاتھ کانپنے لگے غالباً عصبی کھنچاؤ کی وجہ سے، تو اس کے معالج نے مشورہ دیا کہ وہ اسپتال جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے دماغ میں رسولی ہے، کیونکہ اسے اپنے کانوں میں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کئی ٹیسٹ ہونے پر کوئی غیر معمولی چیز ظاہر نہیں ہوئی، البتہ حیرت انگیز انکشاف ہوا جس کی تفصیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ جسٹس نے یاد کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی فولادی گولے یا ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ وہ اپنی کیفیت بیان ہی کر رہا تھا کہ اس کے بائیں کان میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد تیزی سے آواز آنے لگی جیسے کوئی چیخ کر پکار رہا ہو، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آواز گھر کے کسی حصے سے نہیں آ رہی تھی۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ آواز جو کہیں سے نہیں آتی مگر ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے آ رہی ہے، اسے کانوں کا بجنا کہتے ہیں۔ یہ شور چند گھنٹوں تک بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ انہیں اپنی سماعت میں گھنٹیوں کی آوازیں، چہچہاہٹ، کلک کلک اور بھنبھناہٹ محسوس ہوتی ہے، جبکہ آواز آنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت دنیا میں 30 کروڑ افراد کان بجنے کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو آبادی کا 10% ہیں۔ بوڑھے افراد کو یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ کانوں کا بجنا وقفے وقفے سے ہو سکتا ہے اور مستقل بھی۔ کان بجنا تیز بھی ہو سکتا ہے اور دھیما بھی۔ بعض اوقات آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام آ رہا ہو تو آواز واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پریشانی میں مبتلا شخص ذہنی طور پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل سیڈمین، جو ڈیٹرائٹ کے ایک اسپتال میں ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک وجہ بہت سے لوگوں کو اپنی بیویوں سے علیحدگی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ آخر یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ انہیں دھیما کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نوٹنگھم یونیورسٹی میں سماعت کے پروفیسر کہتے ہیں کہ کانوں کا بجنا کوئی بیماری نہیں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کان بجنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں تیز آواز سننے کی عادت، سماعت کا ختم ہونا، کوئی چوٹ لگنا، دواؤں کا غلط اثر، موروثیت اور کان میں میل جمنا تک شامل ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔ پورٹلینڈ کے ایک کلینک میں کان بجنے کی پریشانی میں مبتلا ایسے افراد زیر علاج ہیں جن میں سے 90% کی یادداشتیں قریب ختم ہو چکی ہیں۔ کان بجنے کی کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود معالج ایسی ادویات دیتے ہیں جنہیں کھانے سے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ طبی رپورٹوں کا مطالعہ اس پریشانی میں مبتلا ہونے کا مشاہدہ کرنے کے بعد معالجین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ متاثرہ افراد کے جسموں میں وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا جب انہیں اس وٹامن کے ضمیع دیے جاتے ہیں تو ان کی حالت قدرے بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد زنک کے سپلیمنٹس کھائیں تب بھی افاقہ ہوتا ہے۔ ان سپلیمنٹس کو کھاتے وقت معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چین کی ایک جڑی بوٹی جس کا نام جنکو بلیوبا ہے، یہ بھی فائدہ دیتی ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز یعنی عصبی مرسل جو کانوں سے اشارے سگنلز دماغ تک منتقل کرتے ہیں، اگر اس کا بھی علاج کیا جائے تو کان بجنا کم ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جنہیں کم سنائی دیتا ہے اور یہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے، ان کے لیے آلے سماعت لگانا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے کان بجنا بند نہیں ہوتے لیکن آواز بہتر سنائی دینے لگتی ہے۔